سورہ توبہ کا 13واں رکوع اور 11ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، اس سے وہ مہاجرین مراد ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور انصار سے 88 انصاری صحابہ مراد ہیں، 88 کہ جو مدینہ منورہ سے منا آتے حج کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر جمرۃ العقبہ، یعنی وہ بڑا شیطان جسے کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے دن اس مقام کے قریب منا کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جن 88 صحابہ کرام نے بیعت کی، یعنی وہ ایمان لائے اور اسلام کی مدد کا انہوں نے تہیہ کیا، یہ 3 سالوں میں اس تعداد کو پہنچے ہیں، اور پھر انہوں نے مدینے جا کر اسلام کی خدمت کی، اسلام کو پھیلایا، اور تیسرے سال انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ مدینہ شریف آ جائیں، ہم اسلام کی مدد کریں گے، اور انہی کی دعوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینے کے رہنے والوں نے جس محبت کا ثبوت دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر نکل رہے تھے تو آپ شدید رنجیدہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بڑی محبت فرماتے، 53 زندگی کے سال آپ نے یہاں گزارے، ان کی فضاؤں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت، تو آپ بار بار پیچھے مڑ کر مکے کو دیکھتے جب آپ ہجرت کر رہے تھے، اور پھر آپ نے اس موقع پر دعا کی، اے پروردگار تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، اے پروردگار تو مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما۔ تو آج بھی آپ مدینہ شریف جائیں اور وہاں پوچھیں فین حرم، تو وہ آپ کو مسجد نبوی شریف کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ہنا کا حرم۔ تو وہاں کے رہنے والے آج بھی مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف کو حرم کہتے ہیں، اور حرمین شریفین اسی مناسبت سے کہلاتے ہیں کہ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، حرمین شریفین۔ اور یہ تجربہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں، اور مکہ مکرمہ بڑا ہی پیارا شہر ہے، اس میں خوب برکتیں ہیں، لیکن جب مدینے جاتے ہیں تو ہر عاشق کا یہ تجربہ ہے کہ حضور کی دعا کا ظہور ہے کہ مدینے میں مکے سے دگنی برکتیں ہیں۔ پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہنا پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جن مدینے کے رہنے والوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمات دی، آپ نے اپنا مسکن مدینہ منورہ ہی کو بنایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی کا وصال جس مقام پر ہو ان کی قبر بھی اسی مقام پر بننی چاہیے۔ گویا کہ اشارتاً آپ نے یہ فرما دیا کہ میں نے زندگی میں مدینے کو پسند کیا تو بعد وصال بھی میں مدینہ منورہ ہی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی برکتوں سے مدینہ مالا مال ہے۔ تو انصار کی تعریف کی گئی
اور ان مہاجرین کی تعریف کی گئی جنہوں نے اسلام کی بنیاد میں بڑی محنتیں کی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام صحابہ کرام کا مقام ہے، مگر ابتدا کے اندر جبکہ اسلام پر چلنا بہت مشکل تھا، ان حالات میں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے اس اسلام کی آبیاری کی ہے، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ہیں سبقت لے جانے والے ہیں وہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی اور وہ بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی اللہ انہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ان کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ وَأَعَدَّ، شاد فرمایا اور اللہ نے تیار فرمایا، لہم ان کے لیے، جنات تجری، ایسے باغات کہ جن کے نیچے رواں دواں ہیں، تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد بعض دیہاتی منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں۔ مردوا علی النفاق، وہ منافقت کے عادی ہو چکے ہیں، کوئی نشانی کوئی معجزہ ان کے ایمان کا باعث نہیں بنتا، یہ نفاق کے عادی ہیں۔ لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، یعنی ہم انہیں سزا دیں گے۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، یعنی دگنی سزائیں دی جائیں گی، ایک تو کفر کی سزا اور دوسرا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سزا کے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ثم، پھر یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اعمال انہوں نے برے کیے اور کچھ اعمال انہوں نے اچھے کیے، تو اچھے اور برے اعمال انہوں نے مکس کیے، ملا لیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان قریب ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ تھے جو منافق تھے، ان کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا جو طبقہ تھا وہ مسلمانوں کا تھا، لیکن اس طبقے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ تھا کہ جس نے فوراً حضور کی آمد کی اطلاع سنتے ہی توبہ کر لی، اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے توبہ میں تاخیر کر دی۔ تو جنہوں نے فوراً توبہ کر دی انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، تو یہ رسیاں لے کر مدینہ شریف پہنچ گئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ مسجد نبوی شریف کے پلر سے ستونوں سے ہمیں باندھ دو، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے اور کھولیں گے نہیں، ہم اسی طرح بنے رہیں گے۔
اب کیا ہوتا جب نماز کا وقت ہوتا یا طبعی حاجات کا وقت ہوتا تو انہیں ان کے رشتہ دار کھول دیتے اور پھر یہ دوبارہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیتے. نہ یہ سوتے تھے نہ لیٹتے تھے، اسی طرح بندے رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالی حکم نہیں فرمائے گا میں انہیں نہیں کھولوں گا. کہ چند دنوں تک یہ بندے رہے اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہاتھ مبارک سے انہیں کھولا، اور جب حضور نے کھولا تو یہ حضور کی خدمت میں رونے لگے اور عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن مالوں کی وجہ سے ہم اس عظیم جہاد سے پیچھے رہ گئے اور جس مال نے ہمیں نقصان پہنچایا، یہ مال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ قبول کر لیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے کا حکم نہیں دیا. تو وہ رنجیدہ ہو گئے. ان کا یہ تھا کہ اگر حضور مال قبول کر لیں گے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ حضور واقعی ہم سے راضی ہو گئے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان کے مال کے صدقے آپ لے لیجئے، قبول کر لیجئے. تو طہرہم، اور مال قبول کر کے آپ انہیں پاک کر دیں. وتزکیہم بہا، اور ان صدقات کے ذریعے آپ انہیں ستھرا کر دیں. پاک کرنے والا اللہ ہے، ستھرا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے مال لے کر انہیں پاک بھی کر دیجئے اور ستھرا بھی کر دیجئے. اس سے حضور کا مقام و مرتبہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ حضور جس پر نظر کرم فرما دیں تو بِإِذْنِ اللہ اسے پاک بھی فرماتے ہیں اور اس کے دل کو منور بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالی حضور کے صدقے میں ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے اور ہمارے دل کو منور فرما دے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے. آپ دعا کریں گے ان کے دل خوش ہو جائیں گے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام حضور کی دعا حاصل کرنے کے کتنے متمنی ہوتے تھے کہ حضور دعا کریں گے خوش ہو جائیں گے. آج بھی ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو ایک طریقہ مدد کا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے مدد مانگنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس شخص کا بیڑا پار فرما دیتا ہے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے محبوب آپ کی دعائیں ان صحابہ کے سکون کا باعث ہیں. آپ دعا کرتے ہیں ان کے دل خوشی سے منور ہو جاتے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے. الم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات بھی قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا، ارے محبوب آپ فرمائیے اے توبہ کرنے والوں اپنا عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم عالم الغیب والشہادہ
اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں تمہارے تمام کاموں کی خبر کر دے گا. اچھے اعمال پر اچھا صلہ ہے اور برے اعمال پر اللہ کا عذاب ہے. جو غزوہ تبوک پر گئے تھے ان کی تعداد مفسرین نے 30,000 لکھی. تو 30,000 صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپس آئے. تو چند مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے سستی کی اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے جانور تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تھوڑی 2-4 دنوں کے بعد پہنچ جائیں گے، چلو کل پہنچ جائیں گے. اس طرح کرتے رہے اور جنگ نہ ہو سکی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو انہیں یہ اطلاع مل گئی. اب یہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن توبہ میں ان سے تاخیر ہو گئی. وہ مسلمانوں کا گروہ جس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا، انہوں نے توبہ میں جلدی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ مسلمان آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی آپ کے سامنے جھوٹا بہانہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا جھوٹا بہانہ آپ کے سامنے چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ اللہ کی اطلاع سے ہماری نیتوں کو جان لیں گے. ہم آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. صحیح بات یہی ہے کہ کوئی عذر نہ تھا، سستی کی وجہ سے ہم جہاد میں حاضر نہ ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی بات نہ کرے، کوئی نہ انہیں سلام کرے نہ ان کے سلام کا جواب دے، نہ کوئی ان سے کوئی معاملہ نہ کرے. اس طرح چند دن گزرے تو پھر آپ نے ان کی بیویوں سے فرمایا کہ تم بھی ان سے تعلقات ختم کر کے اپنے میکے چلی جاؤ. تو بیویوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، نکاح باقی ہے مگر اللہ تعالی کا حکم ہے. اب وہ مسلمان 50 دن تک انہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ مدینہ شریف میں وہ گلیوں میں چلتے، کوئی ان سے بات نہ کرتا، کوئی ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہ ہوتا. ان کے رشتہ داروں نے حضور کے حکم پر ان سے قطع تعلق ہی کر لی. اب یہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گزرتے، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے، اور جب حضور کی نگاہیں دوسری طرف ہوتی تو اشک بھری نگاہوں سے سرکار کا جلوہ دیکھتے، اور جب ان کی نگاہیں دوسری طرف ہوتی تو حضور انہیں پیار اور محبت سے دیکھتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے. اس طرح یہ 50 دن گزرے. دشمنان اسلام کے قافلے آنے لگے اور وہ اپنے جاسوس اور سفیر بھیجنے لگے اور کہتے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ مسلمانوں نے ایسا سلوک کیا ہے اور تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے روم کے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ عہدہ دیں گے. تو وہ رونے لگتے اور کہتے کہ ہائے افسوس، ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ کافر یہ سمجھنے لگے کہ ہم کفر کی طرف جائیں گے. ہرگز نہیں، ہم حضور کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اس طرح 50 دن گزر گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش فرمائی. بخشش سے پہلے جب وہ ایام گزر رہے تھے اس دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، یا تو اللہ انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا
اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں ان کی توبہ کا ذکر ہے، وہ ہم آگے سماعت کریں گے۔ اب آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ مسجد ضرار منافقوں نے بنائی مسجد قباء کے قریب، تاکہ قباء کے نمازی کم ہو جائیں، اور یہ مسجد بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو کمزور لوگ مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے تو ان کمزور لوگوں کو آسانی ہو جائے اور یہاں نماز کے لیے آ جائیں۔ لیکن چونکہ یہ مسجد حضور کی بغض میں بنائی گئی تھی، یہ منافقین حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس لیے قرآن مجید فقان حمید نے اسے مسجد ضرار فرمایا، یعنی اسلام کو نقصان دینے والی مسجد۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر پھیلانے کے لیے، یعنی حضور کی تعظیم لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس شخص کا انتظار کرنے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کی۔ یہ ابو عامر تھا کہ جو پکا منافق تھا، یہ ان منافقوں کو کہہ کر گیا تھا کہ میں روم جا رہا ہوں، تم ایک مسجد بناؤ اور یہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کرو، لوگوں کو تیار کرو، جب تمہاری تعداد اچھی خاصی ہو جائے گی تو مجھے اطلاع دینا، میں روم کی فوج لے کر مدینے پر حملہ کروں گا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَغَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قرآن مجید فقان حمید نے پہلے ہی فرما دیا، اور ضرور بضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے مسجد حسنہ بھلائی کے لیے، عبادت کے لیے اور دین کے لیے بنائی ہے۔ یہ قسمیں ضرور کھائیں گے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں بغض رسالت ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اب بتائیے، یہ مسجد ہے جسے قرآن نے بھی مسجد قرار دیا، لفظ مسجد آیا، لیکن پھر بھی اس مسجد میں پاؤں رکھنے سے حضور کو منع کر دیا گیا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کی افتتاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر کریں، تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسجد تو بنا لی، آپ کے مبارک قدم بس اس مسجد میں آ جائیں، ایک نماز آپ پڑھا دیں، پھر اس کے بعد یہاں پر نمازیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ اللہ ہو۔ لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب اس مسجد میں کبھی قدم بھی مت رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد حضور کے بغض میں ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ضرور وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی، پرہیزگاری اور للہیت پر رکھی گئی، وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نمازیں ادا کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے پاس ایسے مرد ہیں کہ جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے فرمایا، اے اہل قباء، تمہاری پاکیزگی کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی، تمہاری پاکیزگی کا کیا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو صرف ڈھیلے ہی استعمال نہیں کرتے، بلکہ پانی سے اچھی طرح جگہ کو صاف کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان کی تعریفیں فرمائی۔ تو آج بھی ماڈرن قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ استنجا کرتے وقت شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے،
اتنا چست لباس پہنتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور پاکی ناپاکی کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے اکثر عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں، تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض ماڈرن لوگ کے متعلق یہ سننے میں آیا، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں، پانی نہیں بہاتے، حالانکہ اہل قباء کی تعریف اس پر کی گئی کہ وہ پانی سے اچھی طرح طہارت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109 میں مسجد ضرار اور مسجد قباء ان کے درمیان موازنہ کیا گیا اور فرمایا گیا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد اللہ سے ڈر پر اور اللہ کی رضامندی پر رکھی، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ بہتر ہے جس نے اپنی بنیاد ایک ٹوٹے ہوئے گڑھے کے کنارے رکھی، فانہار بہ فی نار جہنم، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں دہے پڑا، یعنی وہ بنیاد جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہے، کہ جو بنیاد اپنے بنانے والوں کو لے کر جہنم میں گر پڑے، ایسا شخص جس نے ایسی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے جس نے ایسی مسجد بنائی کہ جو مسجد اسے جنت میں لے جائے گی۔ یقیناً جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کی رضامندی پر ہے، وہی اللہ کا گھر ہے، وہی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے اس مسجد کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد جو لکڑی وغیرہ استعمال ہوئی تھی اس پر آگ لگا دی، اس مسجد کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ پھر یہاں پر مدینہ منورہ کے لوگوں کا کچرا اور کوڑا کرکٹ جو ہے یہ یہاں پر جمع ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس جگہ پر گھر بنانے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، بلکہ اس کے پاس سے گزرنے کے، یعنی اس کے اوپر سے یا اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہ فرماتے تھے۔ فرماتے یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے مذمت فرمائی ہے۔ اب جب یہ مسجد کو گرا دیا گیا تو فرمایا گیا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، ان کی یہ مسجد، یہ بنیاد، یہ تعمیر ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، اس کا افسوس انہیں ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 ہے، جس کے اندر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کے گرائے جانے کے بعد منافقوں کے افسوس کا ذکر ہے۔ اس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بعض حضرات جو ہیں وہ اس طرح جوڑتے ہیں کہ سورہ توبہ کا نمبر 9 اور سورہ توبہ جو ہے وہ قرآن پاک کی
نویں صورت ہے، 11واں پارہ ہے، اور وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو تباہ ہوا تو 9واں مہینہ اور 11 تاریخ، تو 11 تاریخ سے مراد لیتے ہیں جی 11واں پارہ، اور وہ 9ویں مہینے سے مراد لیتے ہیں 9ویں صورت، اور کہتے ہیں کہ وہ جو منزلہ تھا وہ 110 منزلہ تھا، تو آیت نمبر جی کیا ہے 110۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ توبہ ہے اس میں 2001 الفاظ ہیں، تو یہ واقعہ 2001 میں ہوا۔ اس طرح وہ جوڑ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ذکر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی رائے سے کلام میں گفتگو کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو اپنی رائے سے کوئی کلام کرے قرآن پاک میں، اپنے خیال سے، اپنی عقل سے، بغیر دلائل کے، اور اس کی وہ اتھارٹی نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج دنیا نے تسلیم کر لیا، خود امریکی عوام اس بات کو تسلیم کر چکی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر خود یہودیوں نے اڑایا ہے، خود امریکی انتظامیہ نے اڑایا ہے، گو کہ یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ لیکن ان کے ذہن میں جو فوائد تھے کہ افغانستان پر قبضہ ہو جائے گا، پھر عراق پر قبضہ ہو جائے گا، تیل، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات رکھنے والی زمینوں پر قبضہ ہو جائے گا، تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو نقصان ہے اس سے زیادہ ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا۔ خود امریکی رپورٹس اور اخبارات اس بات کو لکھتے ہیں کہ امریکہ کی عوام کو یہ سمجھنے میں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک ڈرامہ تھا، انہیں سمجھنے میں 5 سال لگے۔ 5 سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ خود امریکی انتظامیہ اور یہودیوں نے مل کر ایک ڈرامہ کیا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں پر حملہ کرنا اور اس کا بہانہ تلاش کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ باقی یہ بات تو ضرور ہے کہ جو کافر بڑی بڑی بنیادیں بناتے ہیں، بڑی بڑی تعمیر بناتے ہیں، یہ تعمیرات انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ تعمیر ان کے لیے باعث ندامت ضرور بنے گی کہ ہم یہ سن چکے ہیں کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے مرتے وقت اتنا ہی زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔